السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب سننے اور دیکھنے والوں کے لیے میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت، تندرستی والی، ایمان والی اور اسلام والی زندگی دے، اور قرآن پاک کو ہم سب کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کی بہار بنا دے۔ اور آج قرآن پاک کی ترجمہ اور تفسیر میں آج انشاءاللہ العزیز پڑھیں گے ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 34 اور 35، اور لیسن نمبر ہے ہمارا 15۔ آئیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ و اور از جب قلنا ہم نے کہا للملائکتی فرشتوں کے لیے یا فرشتوں سے، تسجدو یا الگ سے پڑھیں گے تو اسجدو تم سجدہ کرو، لی آدم آدم کے لیے، تم سجدہ کرو آدم کو، فسجدو تو انہوں نے سجدہ کیا، الا مگر ابلیس ابلیس نے، ابا اس نے انکار کیا، مگر ابلیس اس نے انکار کیا، واستکبر اور تکبر کیا، وکان اور تھا وہ من الکافرین کافروں میں سے، وقلنا آیت نمبر 35 ہے، وقلنا اور ہم نے کہا، یا آدم اے آدم، اسکن رہ تو، انت تو، وزوجک اور تیری بیوی، الجنت جنت میں، وکلا اور کھاؤ تم دونوں، منہا اس سے، رغدن کھلم کھلا یا با فراغت خوشی خوشی، حیثو جہاں سے، شئتما تم دونوں چاہو، ولا تقربا اور نہ تم دونوں قریب جانا، ہذہ الشجرۃ اس درخت کے، فتکونا پس تم دونوں ہو جاؤ گے، من الظالمین ظالموں میں سے۔ پہلے ہم نے پڑھا کہ آدم علیہ السلام کو فضیلت ملی علم، پہلی فضیلت کیا تھی ان کی؟ علم کے ساتھ۔ اب دوسرا شرف اور دوسری فضیلت جو فرشتوں پر ان کو دی گئی وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، فرشتوں نے سجدہ کیا، الا ابلیس ابا واستکبر مگر ابلیس نے انکار کر دیا، تکبر کیا۔ اب یہ سورہ اعراف میں ڈیٹیل کے ساتھ واقعہ ہوگا کہ ابلیس نے انکار کیوں کیا۔ یہ بات تو ٹھیک ہے کہ ابلیس فرشتہ تو نہیں تھا، وہ تو جنوں میں سے تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی حکم دیا تھا۔ اس بات کا پتہ چلتا ہے سورہ اعراف میں کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا، ما منعک الا تسجد، کس چیز نے منع کیا کہ یہ نہ تو سجدہ کرے، اذ امرتک جب میں نے تجھے حکم دیا تھا۔ تو سورہ اعراف کے یہ آیات ہیں، اس میں پھر ابلیس نے آگے سے جواب دیا، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے پیدا کیا۔ اب یہاں اس نے تکبر کیا اور کہا کہ آگ کا کام ہے اوپر کی طرف اٹھنا اور مٹی کا کام ہے نیچے کی طرف زمین پر، تو یہ ہے تکبر۔ اب ابلیس کو تکبر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جنت سے نکال دیا، ابا اس نے انکار کیا، ایک تو اس نے اللہ کا حکم ماننے سے انکار کیا، پہلی غلطی اس کی، اور دوسرا کیا ہے، واستکبر اور اس نے تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ تو یہ دو چیزیں ہیں جو انسان کو کافر بنا دیتی ہیں، ایک تو اللہ کے حکم کی نافرمانی کرنا اور پھر دوسرا تکبر کرنا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے، وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں ذرا برابر بھی تکبر ہوگا۔ تو اب یہاں دوسری فضیلت کیا ہے؟ آدم علیہ السلام کو سجدہ کروانا فرشتوں سے، فرشتوں نے فوراً اللہ کے حکم کی اطاعت کی۔ اور یہاں ایک اور پوائنٹ کی بات یہ ہے کہ یہ سجدہ کون سا سجدہ تھا؟ کیا اللہ کے علاوہ اور کسی کو سجدہ کرنا جائز ہے؟ تو اس سجدے کو تعظیمی سجدہ کہتے ہیں، اور یہ بالکل سجدہ ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں یہ صرف سر جھکانا ہے یا پھر یہ ویسے ہی عزت و ادب و احترام کرنا ہے تو یہ بالکل غلط ہے۔ یہ سجدہ نام ہی اپنا سر زمین پہ رکھنا، سجدہ کرنا اسی کا نام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا تھا سجدہ کرنے کا، اور یہ سجدہ چونکہ اللہ کے حکم سے تھا اس لیے یہ سجدہ اللہ کو ہی تھا، کہ اللہ نے حکم دیا تھا سجدہ کرو، تو مطلب اللہ کے حکم کی اطاعت کرتے ہوئے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنا تھا، تو یہ سجدہ اللہ تعالیٰ کو ہی تھا، نہ کہ آدم علیہ السلام کو۔ لیکن ظاہری طور پہ ظاہر ہے اللہ کا حکم تھا اور اللہ نے آدم کو ہی سجدہ کرنے کا کہا تھا، تو یہ سجدہ جو ہے نا یہ تعظیمی سجدہ ہے۔ یہی سجدہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے بھی ان کو کیا تھا۔ یہ تعظیمی سجدہ جو ہے یہ پہلی امتوں میں جائز تھا، لیکن امت مسلمہ میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اس چیز کو منع کر دیا گیا ہے مسلمانوں کی۔
عبداللہ بن ابو اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شام سے واپس آئے تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، معاذ یہ کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگے، میں شام گیا تو میں نے انہیں دیکھا کہ وہ اپنے پادریوں کو، اپنے افسروں کو سجدہ کرتے ہیں، تو میں نے دل میں چاہا، میرا بھی دل چاہا کہ ہم آپ کے ساتھ بھی اسی طرح کریں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم یہ کام نہ کرو، کیونکہ اگر میں کسی کو حکم دیتا کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرے تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خامند کو سجدہ کرے۔ تو یہاں سے پتہ چلا کہ تعظیمی سجدہ پہلی امتوں میں جائز تھا، اور امت محمدیہ میں یہ تعظیمی سجدہ جائز نہیں ہے، اس سے منع کیا گیا ہے۔ اور یہ ہمارے معاشرے کی کہہ لیں یا امت محمدیہ میں آج اور اس سے پہلی امتوں میں بھی یہ بہت بڑی جہالت کی بات ہے کہ اپنے پیشواؤں کو سجدہ کرتے ہیں، اور ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ اپنے پیشوا کو اس طریقے سے لوگ سجدہ کرتے ہیں۔ اکثر دیکھا ہے بزرگوں کو ان کا ہاتھ پکڑ کے چومتے ہیں اور پھر ان کے سامنے سر جھکاتے ہیں۔ چلے یہ تو پھر بھی بہت کم ہے، بعض جگہوں پہ یہ بھی دیکھنے کو آتا ہے کہ بالکل ان کے پاؤں کو سر لگاتے ہیں، اور بعض جگہوں پہ یہ بھی دیکھنے کو آتا ہے کہ ان کے سامنے زمین پہ سجدہ کرتے ہیں۔ تو یہ سب امت محمدیہ میں منع کر دیا گیا ہے، اللہ کے علاوہ اور کسی کو سجدہ نہیں کرنا۔ اگلی آیت نمبر 35 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے حکم دیا آدم علیہ السلام کو، تو اور تیری بیوی جنت میں رہ۔ اب یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اماں حوا علیہ السلام پیدا ہو چکی تھیں، اور اس کی ڈیٹیل ہم اگلی سورہ میں پڑھیں گے، سورہ نساء میں انشاءاللہ۔ تو یہ تیسری فضیلت ہے جو آدم علیہ السلام کو ملی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت میں رہائش کا حکم دے دیا کہ آدم علیہ السلام تو اور تیری بیوی دونوں جنت میں رہو، جہاں سے دل چاہتا ہے خوشی خوشی اور فراغت کے ساتھ کھاؤ، لیکن وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب نہ جانا، فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، تو تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ اور یہ بالکل اسی طرح ہے کہ کسی چیز سے منع کرنے کے لیے ان کو قریب بھی جانے سے منع کر دیا گیا۔ تو ابھی یہاں اس آیت میں یہ بات پتہ چلی کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، اور تم دونوں اس درخت کے قریب بھی مت جانا۔ اب یہاں یہ ایک بات جو مختلف لوگ اس کو پوائنٹ کو اٹھاتے ہیں کہ یہ درخت کون سا درخت تھا، کوئی کہتا ہے یہ گندم کا تھا، کوئی کہتا ہے یہ چنے کا تھا، جو بھی درخت تھا، جب اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر نہیں کیا تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا ذکر کرنا اتنا اہمیت کا حامل نہیں تھا۔ تو ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک درخت کے قریب جانے سے بھی منع کیا، بالکل اسی طرح جیسے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، اور تم زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، یعنی زنا حرام ہے، زنا نہیں کرنا، لیکن زنا کے قریب بھی نہیں جانا کہ کہیں اس میں مبتلا نہ ہو جائے۔ تو اسی طرح اس درخت کے قریب بھی نہیں جانا، اس کا پھل تو چکھنا دور کی بات ہے، یہ نہ ہو کہ اس کے قریب جاؤ اور تم اس کا پھل چکھ لو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حرام سے بچنے کے لیے مشتبہات سے بچنے کا حکم دیا، اور حدیث میں نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا ان الحلال بین، بے شک حلال واضح ہے، وان الحرام بین، اور بے شک حرام بھی بالکل واضح ہے، وہ بھی بالکل ظاہر ہے، حلال بھی اور حرام بھی بالکل ظاہر ہے، اور ان دونوں کے درمیان کچھ مشتبہ چیزیں ہیں، مشتبہات ہیں، کچھ مشتبہ چیزیں ہیں، اور وہ مشتبہ چیزیں بہت سے لوگ ان کو نہیں جانتے، ایک تو حلال ہے اور ایک حرام ہے، اور ان دونوں کے درمیان بھی کچھ امور ایسے ہیں کہ جو مشتبہ ہیں، نہ پتہ چلتا ہے کہ یہ کرنا چاہیے یہ حلال ہے، اور نہ ہی پتہ چلتا ہے کہ اس کو چھوڑ دیں یہ حرام ہے، وہ مشتبہ ہیں اور بہت سے لوگ ان کے بارے میں نہیں جانتے۔ تو جو شخص ان شبہات سے، ان مشتبہ باتوں سے، ان مشتبہ امور سے بچے گا، اس نے اپنا دین اور اپنی عزت کو پوری طرح سے بچا لیا، محفوظ کر لیا، اور جو ان شبہات میں پڑ گیا تو وہ حرام میں پڑ گیا۔ اور پھر مثال بیان کی کہ جیسے ایک چرواہا اپنی چراگاہ کو چرا رہا ہے، جیسے ایک چرواہا ہے اور وہ ایک چراگاہ کے ارد گرد اپنا ریوڑ چرا رہا ہے، اور وہ چراگاہ کے اندر اس کو جانے کی اجازت نہیں ہے، سمجھے وہ اس کے لیے حرام ہے اس کے اندر جانا۔ اب وہ اس کے ارد گرد چرا رہا ہے، تو ممکن ہے کہ وہ اس کا ریوڑ جو ہے اس کے اندر چلا جائے، وہ اپنی بکریاں لے
اور ان کو اندر جا کے چرانا شروع کر دیں، تو اس کے قریب بھی اگر وہ نہ جائے تو یہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، کہ مشتبہ چیزوں کے قریب بھی نہیں جانا، مشتبہ امور سے بچ کر رہنا ہے۔ تو اسی طرح وہ چرواہا جو اپنے ریوڑ کو چرا رہا ہے، وہ چراگاہ کے اس چراگاہ کے ارد گرد چرا رہا ہے جو ممنوع ہے، تو ممکن ہے کہ وہ اس کے اندر بھی چرانے لگے، تو بہتر یہ ہے کہ اس کے بھی قریب نہ جائے اور اس سے دور رہ کر اپنے ریوڑ کو چرائے۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یاد رکھو ہر بادشاہ کی ممنوع چراگاہ ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ممنوع چراگاہ اس کی حرام کردہ چیزیں ہیں، وہ چیزیں وہ کام جو اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیے وہ اس کی ممنوع چراگاہ ہے کہ ان کے ارد گرد نہیں جانا۔ اگر ان کے قریب بھی جاؤ گے تو ممکن ہے کہ ان کے اندر داخل ہو جاؤ، تو ان حرام کردہ امور کو، ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ممنوع چراگاہ ہی سمجھنا چاہیے۔ اسی طرح ایک اور مثال بڑی پیاری تفسیر میں نے پڑھی، تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام میں ارشاد فرمایا وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ علم، اور نہ تم گالی دو ان لوگوں کو یدعون من دون اللہ جن کو وہ پکارتے ہیں اللہ کے علاوہ، فَيَسُبُّوا اللَّهَ تو وہ اللہ کو گالی دے گے، عدوًا دشمنی کی وجہ سے، بغیر علم بغیر علم کے، زیادتی کرتے ہوئے دشمنی کی وجہ سے وہ بدلے میں اللہ کو گالی دیں گے۔ تو مطلب جو اللہ کے علاوہ معبودان باطل ہیں اور جو لوگ ان کی عبادت کرتے ہیں، ظاہر ہے وہ ان سے محبت کرتے ہیں معبودان باطل سے، تو ان معبودان باطل کو بھی اس کے پیروی کرنے والے یا ان کے پیروکاروں کے سامنے ان کو گالی مت دو، ایسا نہ ہو کہ وہ دشمنی اور عداوت کی وجہ سے زیادتی کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو گالی دے دے، تو جس سے اللہ تعالیٰ کو گالی دیے جانے کا ڈر ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کام سے ہی منع کر دیا۔ اسی طرح کافروں کے عبادت خانوں کو، غیر مسلموں کے عبادت خانوں کو ڈھانے سے بھی منع کیا گیا، ان کو نقصان پہنچانے سے بھی منع کیا گیا کہ ایسا نہ ہو وہ دشمنی اور عداوت کی وجہ سے بدلے میں تمہاری مسجدوں کو ڈھا دیں اور تمہارے عبادت خانوں کو نقصان پہنچائیں۔ تو یہ بالکل اسی طرح ہے کہ اس بات سے دور رہو گے تاکہ اللہ تعالیٰ کو گالی نہ دی جائے اور کوئی بھی غیر مسلم اٹھ کے دشمنی نہ نبھائے، اور اگر اس کام سے دور رہا جائے کہ کافروں کے اور غیر مسلموں کے عبادت خانوں کو نقصان نہ پہنچایا جائے، تو یہ اپنے عبادت خانوں کو بچانے کے لیے ہے کہ کہیں وہ دشمنی اور عداوت کی وجہ سے اٹھ کے مسلمانوں کی عبادت گاہوں کو نقصان نہ پہنچائیں۔ تو یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اور تم اس درخت کے قریب بھی نہ جانا، کہ اگر قریب گئے تو اس کو کھانے کا اندیشہ ہے تو اللہ تعالیٰ نے قریب جانے سے ہی منع کر دیا، فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، اگر تم دونوں اس کے قریب گئے تو تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ آج اس لیسن میں ہم نے 3 فضیلتیں پڑھی ہیں، دوبارہ سے نوٹ کر لیں۔ پہلی کیا تھی؟ آدم علیہ السلام کو اور تمام بنی ہوئے انسان کو شرف، پہلا شرف جو دیا گیا، پہلی فضیلت دی گئی وہ تھی علم، اور دوسری فضیلت جو آدم علیہ السلام کو دی گئی وہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے سجدہ کروایا، اور تیسری فضیلت جو آدم علیہ السلام کو دی گئی وہ کیا تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اور اماں حوا علیہ السلام کو جنت میں رہنے کا حکم دیا، ان کو اجازت دے دی اور ان کو کہا جہاں سے تمہارا دل چاہتا ہے کھاؤ اور پیو۔ یہ 3 فضیلتیں اور شرف تھے جو آدم علیہ السلام کو ملے۔